سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت پڑھی تھی. آخری درس میں نے وہ روایت پوری پڑھ کے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی نے اس میں جا بجا ترجمے میں ڈنڈیاں ماری، مانوی تحریفات کی، اپنے منمانی جملے اور الفاظ اس میں گھسیڑے. بہرحال ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے. مرزا جی نے اس کے اندر کہا کہ اس دوران گفتگو کی حضرت ابو بکر و عمر بھی موجود تھے. یعنی کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تو ابو بکر عمر بھی وہاں موجود تھے. اب روایت میں یہ الفاظ تو ہیں فاستشرفنا وفینا ابو بکر و عمر. بس آپ جو ہے آپ نے یعنی ہم سے ہم کلام ہوا، آپ ہم سے ہم کلام ہوئے. وفینا ابو بکر و عمر، ہم میں ابو بکر عمر بھی تھے. یہ الفاظ تو ہیں روایت. مرزا جی نے آگے یہ بات کہی، یعنی کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طرف منسوب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا. ایز اے لاسٹ رزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اب دیکھیں اس کے اندر الفاظ یہ ہیں ان منکم من یقاتل علی تعویل ھذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ. تم میں سے ایک شخص قرآن کے تعویل کے حوالے سے قتال کرے گا. تم میں سے ایک شخص قرآن کی تعویل کے حوالے سے قتال کرے گا جیسے کہ اس کے نزول کو لے کے میں نے لوگوں سے قتال کیا تھا. یہ الفاظ یہ جو الفاظ ہیں نا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ رزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی وغیرہ. یہ جو مرزا جی کے مقلدین شاید یہ کہہ دیں نہیں تو ٹھیک ہے نا، مرزا جی نے مفہوم بیان کیا، اس میں غلط کیا. نہیں، غلط اس کے اندر یہ ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مزاجی کلمات کو یا ایسے کلمات کو منسوب کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے. بعض مرتبہ مراد کی اصل حقیقت اس سے ختم ہو جاتی ہے. اب اگر ہم اس کو یہ اجازت دیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں، تو آگے وہ تو بہت ساری ایسی چیزوں میں ڈنڈیاں مار جائے گا کہ جہاں ہم عادی ہو چکے ہوں گے اور ہم یہ کہہ رہے ہوں ٹھیک ہے یہ تو مفہوماً بیان کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کیا کہتا ہے آگے. میں نے لاسٹ آخری جو درس تھا اس میں بھی توجہ دلائی تھی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، پھر مرزا جی نے زور دے کر کہا ہے کس کو؟ مسلمانوں کو. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے کس کو؟ مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی، اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے، اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. آپ سمجھ رہے؟ اب دیکھیں روایت میں الفاظ یہ ان منکم من یقاتل علی تعویل ھذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ. تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو قرآن کی تعویل کے حوالے سے لوگوں سے قتال کرے گا جیسے کہ میں نے تنزیل کے حوالے سے قتال کیا تھا. آپ مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھ لیں گے آپ کو اس میں یہ لفظ نہیں ملیں گے مسلمانوں کو منوانے کے لیے. کس کو منوانے کے لیے؟ یہ اس میں باقاعدہ گھسیڑا ہے. اچھا پھر سمجھے ذرا بات کو. کس کو؟ مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دیا تھا. خوارج بھی مسلمان ہی تھے. مرزا دنیا کا وہ واحد آدمی ہے جو کہتا ہے خوارج بھی مسلمان ہی تھے. نہیں، خوارج کو مسلمہ علماء وہ ائمہ دین میں سے کسی نے بھی خوارج کو مسلمان قرار نہیں دیا. سب خوارج کو مرتدین میں گنتے ہیں، سب خوارج کو کفار میں گنتے ہیں. ورنہ آپ خود بتائیں حدیث میں الفاظ ہیں سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. تو سیدنا علی کفر تھوڑی کر سکتے ہیں. سیدنا علی کفر کے خلاف تو لڑ سکتے ہیں، آپ خود تھوڑی کفر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے خوارج سے قتال کیا تو خوارج تو کافر ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ، سیدنا علی نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے الا یہ کہ مسلمان آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں. جیسے کہ مرزا جی بھی پہلے کہہ چکے ہیں. میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاتا رہتا ہوں، ریٹ آف دا گورنمنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں.
ریٹ آف دا گورنمنٹ. مرزا جی کا یہ جملہ ذہن میں رکھیں گے, سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. ریٹ آف دا گورنمنٹ, ٹھیک ہے. اچھا آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اب کیا ہے کہ مرزا جی کہتے ہیں خارجی مسلمان ہی تھے. اگر تھے کا صیغہ اس کو لے کے کوئی مرزا جی کا مقلدی کہے کہ جی تھے سے مراد مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں خوارج بھی مسلمان ہی تھے, یعنی پہلے تھے, قتال کے وقت نہ رہے. سنو توجہ کریں. مرزا جی نے آگے کیا کہا ہے؟ خوارج بھی مسلمان ہی تھے, اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. جملہ بر وزن ہے, تینوں جملے ایک وزن کے ہیں, صرف اور صرف یعنی اسم کا فرق آ رہا ہے. خوارج, اہل جمل, اہل صفین, ایک ہی جملہ ایک ہی ضمیر کے ساتھ ہے. کیا خوارج بھی مسلمان ہی تھے, اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. نتیجہ بھی نکل کر آ رہا ہے. مرزا جی کہتے ہیں ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے, ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے. کن کو؟ مرزا جی ہمارے سامنے ہوتا ہے, مرزا جی کی ڈھوڑی پکڑ کے نا گال پکڑے ہوئے, مرزا جی ادھر تو دیکھو. کن کو؟ خوارج کو, اہل جمل کو, اہل صفین کو. کن کو؟ آپ نے کہا نا ہم ان کو منافق یا کافر نہیں سمجھتے, مطلب خوارج کو نہیں سمجھتے؟ ہاں سمجھتے ہیں. جمل اور صفین والے کو نہیں سمجھتے؟ نہیں. تو حدیث میں یہ تخصیص کہاں ہے؟ جو علی تعویل قرآن کے معاملے میں قتال کریں گے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی ہے کہ فلاں فلاں اس سے مستثنی ہوگا؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ اہل جمل, اہل صفین اور اہل نہروان یعنی خوارج تینوں کو ہم پلہ ہم مقام ایک جگہ کھڑا کر دیں تو اس کا مطلب آپ صحابہ کرام کو کافر و مرتد کہہ رہے ہیں. تو یہی تو شیعہ کا ہمیشہ سے عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تین کو چھوڑ کے سارے مرتد ہو گئے تھے. جبھی تو انہوں نے یہ نظریہ بنایا. اور در پردہ جتنے رافضی و نیم رافضی ہیں اہل سنت کے بھیس میں, مرزا جی اور مرزا جی کے ابو, چاچا, تایا, پھپھا, نانا جتنے بھی ہیں, وہ سارے کے سارے یہی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اہل جمل و صفین نعوذ باللہ من ذالک کافر و مرتدین تھے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو یہ تقیے کی چادر کے اندر چھپا لیتے ہیں. ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے. لو لولی پاپ لے لو, چوسو, کیا کہتے ہو وہ بتاؤ. وہ بتایا, ہوش میں آؤ, ہمیں بتاؤ تمہیں یہ سمت بونڈ کا جو تم نے نشہ کیا ہوا ہے ٹوٹے, ذرا بتاؤ ہمیں کہ کافر منافق نہیں سمجھتے تو سمجھتے کیا ہو؟ یہ نہیں بتایا تم نے پھینکی تھی رسیاں, تم نے عوام کو اپنی دکھائی سانپ, ہمیں تو رسیاں دکھ رہی ہیں نا, ہمیں تھوڑی سانپ دکھیں گی. ابھی دیکھیں تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی, یہ ایک جملہ بڑا غور طلب ہے, لیکن میں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک نقطے کی طرف توجہ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں, حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں کاٹ رہا ہے, وہ شخص جو میری جوتیاں کاٹ رہا ہے. مرزا جی کا ترجمہ, مرزا جی کے الفاظ. ابو بکر نے کہا میں ہوں, عمر نے کہا میں ہوں. روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے. ابو بکر نے کہا میں ہوں, عمر نے کہا میں ہوں. روایت میں یہ الفاظ مرزا جی نے اس میں گھسیڑ دیا. روایت میں صرف یہ الفاظ ہیں وہ شروع والے, اس میں راوی کہتا ہے وہ فینا ابو بکر و عمر, ہمارے درمیان ابو بکر عمر بھی موجود تھے. بس یہ الفاظ نہیں. ابو بکر نے کہا میں ہوں, عمر نے کہا میں ہوں. یہ مرزا جی نے اس میں ڈرامائی انداز میں گھسیڑ دیے. اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں, آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گاٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے حضرت علی کے پاس اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بیہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. مرزا جی کے الفاظ, حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے ہی سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. بھلے مرزا جی کتنی علم غیب کے خلاف ویڈیوز بنا لیں, مرزا جی اندرونی طور پہ وہی شیعوں کی طرح ہے نا, ائمہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور نہیں, اگر ایسا نہیں, کوئی کہے کہ نہیں یار یہ دیکھو یہ کہاں کی کوڑی مار رہا ہو, تو اچھا ہم کوڑی مار, ٹھیک ہے, تو پھر دوسری بات ماننی پڑے گی. آگے الفاظ دیکھو کیا ہے, فقالا لا, فقالا لا نہیں ولکنہ خاسف النال, وہ جو جوتی مرمت کر رہا ہے. کالا فجینا نبشروہ, ہم گئے ان کی طرف کہ جا کے انہیں خوشخبری دیں. کالا وکأنہ قد سمع,
وہ گویا کہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے انہوں نے سن لیا ہو. علی مسکرا پڑے. مائکروسکوپ لگا کر نکال کے دکھاؤ علی مسکرا پڑے کس لفظ کا ترجمہ ہے. علی مسکرا پڑے. ہم کو تو یعنی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ حضرت علی کے بعد پہلے ہی سے پتہ تھی کہ میں نے کام کرنا ہے, میں نے کام کرنا ہے. یہ الفاظ نہیں ہے, میں نے کام کرنا ہے یہ الفاظ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نتیجہ کیا ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں اتنی کیوں اس کے اندر اسی حدیث کے ترجمے میں مرزا نے جو مکاریاں عیاریاں کر رکھی ہیں, ڈنڈیاں مار رکھی ہیں, انہی کو پکڑے کیوں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے مار دیجیے ڈنڈیاں, وہ تو عادت سے مجبور ہے, وہ تو ہے ہی. مطلب اس دور کا سب سے بڑا جال ساز, سب سے بڑا فراڈیا, سب سے بڑا بے ایمان, وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولتا ہی ہے. لیکن ہم اتنا کھینچ کیوں رہے ہیں, اب میں آگے بتاتا ہوں کیوں کھینچ رہے ہیں. او بھائی, مرزا جی کے الفاظ, او بھائی جیدی ڈیوٹی لا کے گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خود اونو شک ہوئے گا کہ مینو جمل کرنی چاہیے دی ہے, سفین کرنی چاہیے دی ہے, نیروان کرنی چاہیے دی ہے. یہ ہے نتیجہ. مرزا جی نے آگے جو جنتر منتر کیے نا اپنی مادری زبان میں, یہ ہے اصل مسئلہ. او بھائی جیدی ڈیوٹی لا کے گیا ہے, پتہ نہیں مرزا جی کو سننے والے مرزا جی کو دو, ایک تو ہمارے جیسے کچھ لوگ ہیں, ایک مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے بالکل مقلدین. اتنا میں کہہ رہا ہوں مرزا کے ایسے واہیات مقلدین ہم نے ایسے پرویز کے مقلد نہیں دیکھے جیسے مرزا کے مقلد, ایسے اندھے بہروں کی طرح اس کو سنتے ہیں. سوچیں, مزے کی بات دیکھیں آپ, وہ مرزا میرے بھائی, وہ مرزا کہ جو اسی ویڈیو میں آگے ہی کہے گا, آپ دیکھیں مزے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیں ذرا بات, ابھی آگے ہی کہے گا مرزا اگلے ہی سوال کے جواب میں کہ, اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی ہے, ثاقب اکبر صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے کہ بتائیں کوئی روایت. وہ کہتے ہیں حسن ابن علی کو وہی صحابہ نے ہی میٹنگ کی, ابن عباس نے اور باقیوں نے, انہوں نے ہی خلیفہ چنا ہے. حضرت علی نے تو, حضرت علی کس طرح خلیفہ نامزد کر سکتے تھے, وہ ملوکیت چلا ہی نہیں سکتے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی خلیفہ نامزد نہیں کیا. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خلیفہ نامزد نہیں کیا, تو انہوں نے آگے کیوں کرنا تھا. سمجھو, مکاری سمجھو. او بھائی جیدی ڈیوٹی لا کے گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خود اونو شک ہوئے گا کہ مینو جمل کرنی چاہیے دی ہے. سفیان مرزا جی کو کہ مرزا جی بھائی جیب میں لال مرچ لے کے پھرتے ہو کیا, اسے دیکھا پھو اسے دیکھا پھو, ہم پہ تھوڑی کوئی تمہاری لال مرچ اثر کرنی ہے. جیدی ڈیوٹی لا کے گیا ہے. اب مرزا جی ترجمہ کرو, جس کی ذمہ داری لگا کے گئے ہیں تو وہ جو ذمہ داری نبھائیں گے کس منصب کے تحت نبھائیں گے جو نبی لگا کے گئے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہو نبی نے ہی علی کو خلیفہ نہیں چنا تھا, تو کسی کے ماتحت علی یہ کام کرے گا, تو ماتحتین میں نام لوں مرزا جی, کہیں آپ کو موشن نہ لگ جائے. ابو بکر, عمر, عثمان, معاویہ, دیکھ لو کہیں آپ اپنی موت نہ مر جاؤ, بھی الٹیاں لگ جائیں آپ کو, خون کی الٹیاں, آپ کی میت اٹھ جائے. نہیں, او ہاں خلیفہ کے حیثیت سے یہ ڈیوٹی آپ کیا نبھائیں گے, کس حیثیت سے, تو ڈیوٹی کا نام لو. جیدی ڈیوٹی لا کے گیا ہے, ڈیوٹی کا نام لو. وہ کیا ہے, خلیفہ. تو میں نے کیا بنے, جسے خود نبی خلیفہ بنا کے گیا ہے تو کیا اسے شک ہوگا, نہیں. تو پھر ایک ہی صورت ہو سکتی ہے, جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی آپ غلط کر رہے ہیں, جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں وہ ضعیف پڑھ رہے ہیں. تین باتیں نا, یا تو آپ نے جب مکاری کی ہے اس کو رجوع کرو, میں نے ترجمے میں جو ڈنڈیاں ماری جو نتیجہ نکالا وہ غلط ہے, یا مانو روایت ضعیف, یا مانو کیونکہ اچھا کوئی کہ اوہو یہ کون سا آپ بلیک میلنگ کرنے والا طریقہ, گھما پھرا کے آپ بندے کو بلیک میل کر رہے ہو. نہیں جی, ہم گھما پھرا کے بلیک میل کرتے کہاں ہیں, ہمیں تو مرزا جی نے سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے ہی بات ہوتی ہے. دیکھیے ذرا, مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی جو وہ روایت ہے
کہ اے اللہ مہدی کو معاویہ کو ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر لا. اس روایت کے بارے میں مرزا جی نے کچھ اپنی تحقیقات و اپنی تدقیقات اس طریقے سے بیان کی ہیں کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی ہے، یا کہہ دیں کہ آپ بھائی حدیث ہی جعلی ہے. کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ یا تو حدیث کی روح سے کریکٹر دیکھ لو، نہیں تو عقل پہ تولو اور جعلی مان دو. عقل پہ تولو اور کیا کرو؟ جعلی مان لو. تو مرزا جی ہم بھی آپ کے آگے یا تو آپ اپنے ترجمے سے رجوع کر لیں. جب آپ نے مکاری کر کے ڈنڈیاں ماری نا، او حضرت علی کو تو یہ بات پہلے سے پتہ تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے کام کرنا ہے، حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ مرزا جی نے ڈنڈی ماری.